الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فرق اور ادیان کے حوالے سے کچھ مبادیات اور مقدمات ذکر کرنے کے بعد آج ہم جو ادیان ہیں ان کے تعارف کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ یہود کا تعارف اور ان کی تاریخ ہے۔ یہود کا تعارف اور تاریخ، یہود کا تعارف اور ان کی تاریخ آپ یہاں لکھ لیتے ہیں، اور ان کی تاریخ یعنی یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور پھر یہود جو ہے ان کی تاریخ، یعنی آپ سمجھیں کہ تنزلی سے ترقی کی طرف، زوال سے ترقی کی طرف، ترقی سے پھر زوال کی طرف، زوال سے پھر ترقی کی طرف، یہ جو تاریخ ہے نا ان کی، یہ کیا ہے، کہاں سے نکلے، کہاں گئے، پھر واپس کیسے آئے، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے ہم ان کو فلسطین سے نکالیں گے یہود کو، اور مصر میں داخل کریں گے، مصر سے نکالیں گے، فلسطین تک لے کے آئیں گے آج کے لیکچر میں۔ تو یہ خلاصہ ہے ہمارے لیکچر کا۔ سب سے پہلے یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں، اور یہود جب بولا جائے تو اس سے عام اصطلاح میں کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ فلسطین سے نکلنے سے لے کر مصر داخل ہونے اور مصر سے واپس آنے اور وادی طی میں گم ہونے، وہاں مسائل مشکلات کا سامنا کرنے تک، اور فلسطین داخل ہونے تک ہم ان کی تاریخ کو آج پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فلسطین میں داخل ہوئے اور پھر ان کے خاندان بنے، قبائل بنے، حکومتیں ملی اور ان کے طبقات بنے، یہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے انشاءاللہ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ صرف یہ دو چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں، اس کلمے میں اختلاف ہے، آیا یہ کلمہ عربی ہے یا غیر عربی ہے، عربی ہے تو غیر عربی سے مشتق ہے، یا یہ کلمہ جو ہے وہ غیر عربیہ ہے، عربی جملہ اور کلمہ نہیں ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ عربی کلمہ ہے اور جو ہے وہ یہ الہود سے مشتق ہے، الہود سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے توبہ اور رجوع کرنا۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس دعا میں سے یہ ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف رجوع کیا ہم نے، یا تیری طرف رجوع کرتے ہیں، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں یا رجوع کیا۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ یہ الہود سے مشتق ہے جس کا معنی توبہ اور رجوع کرنا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ توبہ کی، سب کو مل کر ساتھ ملا کر جو ہے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اور اس کے بعد ان کے اس اعمال پر موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل پر غصہ آیا، انہوں نے تورات کی تختیاں جو ہے وہ زمین پر پھینک دیں، اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو قتل کا حکم دیا، اپنے آپ کو قتل کریں وغیرہ وغیرہ وہ سارے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کے اندر انہوں نے کہا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اللہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اچھائی اور حسنہ لکھ دے، خیر لکھ دے، بے شک ہم تیری طرف رجوع کیا ہم نہیں رجوع کرتے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ غیر عربی ہے۔ اب غیر عربی ہے تو پھر نسبت کس طرف ہے، کیوں ان کو یہود کہتے ہیں؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا یہوذا، یہوذا ذال کے ساتھ، اس کو ذرا ہم تھوڑا واضح کرتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ جی، تو یہ یہوذا جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی آدمی جس کا نام یہوذا تھا یا خاندان تھا، اس کی طرف یہ منسوب ہے یہود، ذال کو ختم کر دیا، یہود بنا دیا گیا۔ یا پھر جو ہے یہوذا ایک سلطنت ہے، یہوذا ایک سلطنت ہے، اس کی طرح منسوب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ ایک سلطنت قائم ہوئی، یہوذا نامی سلطنت، یعنی بادشاہت تھی جس کی طرف یہ نسبت ہے۔ ایک خاندان تھا، بعد ایک یہ دونوں اقوال میں میرے خیال میں کوئی تعارض نہیں ہے، ایک خاندان تھا جن کی حکومت تھی جسے یہوذا کی سلطنت کہا جاتا تھا، تو یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ بعض کہتے ہیں شخص یا خاندان کی طرف نسبت ہے، بعض کہتے ہیں سلطنت اور بادشاہت کی طرف نسبت ہے، یعنی یہوذا۔ تو ایک زمانہ تھا ان کے پاس جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد حکومت رہی، اس کے بعد پھر آگے یہ نکلے اور ان کو جو ہے وہ یہود کہا جانے لگا، اور یہی راجے ہے۔
اور یہ آخری قول جو ہے وہ یہی راجع ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ یہودا سلطنت کی طرف ہے. یہودا زال کے ساتھ یہودا، اسی سے ان کو یہود کہا جانے لگا، زال کو دال بنا دیا گیا، کیونکہ کتب یہود میں اس طرح کا نام جو ہے وہ شاد و نادر ملتا ہے. یعنی یہودا نام کا کوئی بندہ یا مطلب کہ اس کی نسبت یہودا کی طرف ہے، بندے کی طرف، یہ بہت کم ذکر ہے. لیکن یہ کہ ایسی سلطنت موجود تھی سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو اس طرح کے اشارات تو ملتے ہیں. تو لہٰذا زیادہ راجی یہی ہے کہ یہودا سلطنت کی طرف ان کی نسبت ہے. یہ تو لغوی اس کی وضاحت ہے، وہ چاہے جو ہے وہ حوت سے ہو، چاہے جو ہے وہ یہودا خاندان کی طرف نسبت ہو یا یہودا سلطنت کی طرف ہو، المہم یہ یہود ہیں. اب شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے جب یہود کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتباع موسیٰ علیہ السلام پہ تصور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اتباع موسیٰ علیہ السلام پہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع پہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اور قرآن کریم میں ان کے متعدد نام استعمال ہوئے ہیں. ان کو قوم موسیٰ بھی کہا گیا، ان کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا، ان کو اہل کتاب بھی کہا گیا، اور ان کو یہود بھی کہا گیا. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہود جو ہیں ان کو قرآن کریم میں جہاں بھی یہود کا لفظ بول کر پکارا گیا ہے یا مخاطب کیا گیا ہے وہاں مذمت ان کی گئی. یعنی جہاں ان کی مذمت کرنا مقصود تھا، ان کے برے اعمال کو، گنونے اعمال کو ذکر کرنا مقصود تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود کے نام سے پکارا ہے، ان کو یہود کے نام سے پکارا ہے. جیسے اس کی 2-3 مثالیں میں نے ذکر کی ہیں قرآن کریم سے. تو اکثر اوقات قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اور گنونے اعمال کا ذکر کرنا ہو جو کہ قابل ملامت اور قابل مذمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہود کے نام سے ذکر کرتا ہے، اور دیگر مقامات پہ ان کو بنی اسرائیل یا قوم موسیٰ وغیرہ کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبعین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، ان کا موسیٰ علیہ السلام سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں. نہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یعقوب علیہ السلام سے، نہ اسحاق علیہ السلام سے، نہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہے، اور نہ شریعت موسیٰ سے ان کا کوئی تعلق ہے. یہ کوسوں دور ہیں موسیٰ سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بھی. صرف خالی یہ خالی جو ہے وہ دعوے دار ہیں اس شریعت کی اتباع کے یا موسیٰ کے دین کے. حقیقت میں کوسوں دور ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے، موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت سے. یہ بلکہ اس کو بگاڑنے والے ہیں، اس کے دشمن ہیں. موسیٰ کے بھی دشمن ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بھی دشمن ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول کے دشمن ہیں. اگر یہ دشمن نہ ہوتے تو اللہ کے انبیاء پر الزام نہ لگاتے. اگر یہ دشمن نہ ہوتے تو انبیاء کو قتل نہ کرتے، شہید نہ کرتے. اگر یہ دشمن نہ ہوتے انبیاء علیہ السلام کے تو انبیاء پر جو گنونے الزام لگائے، انہوں نے گھٹیا قسم کے الزامات لگائے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو انبیاء کو ماننے والا ہو، انبیاء کا احترام کرنے والا ہو، وہ نبی کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ فلاں نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا، فلاں نبی نے اپنے فوجی سپاہی کو لشکر دے کر بھیج دیا، پیچھے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ برا فعل کیا. اس طرح کے الزامات انہوں نے انبیاء کو دیے اور کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ ان کے گنونے اعمال کا ذکر کریں گے. تو لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ کے حوالے سے جو یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، اس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے. تو یہاں جو کہ مناسبت ہے اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. اب ان سے کوئی بری یعنی کوئی بڑا یہ کام نہیں ہے کہ اگر وہ نبی حضرت عائشہ کے بارے میں الزام لگاتے ہیں مستشرقین یہود و نصارہ کہ نعوذ باللہ وہ کم عمری میں ان کی شادی ہوئی، یہ ہوا، ہم کہتے ہیں کہ ان پر یہ بڑی بات ہی نہیں کوئی. یہ تو صحابیہ ہیں اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو انہوں نے تو انبیاء کو معاف نہیں کیا. جن لوگوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا ان لوگوں سے اس سے زیادہ کی توقع ہو سکتی، اس سے کم کی توقع نہیں ہو سکتی. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے غلط پھیلائے ہوئے افکار اور نظریات کو لے کر آگے اسلام کے اندر جو ہے وہ نکتہ چینیاں نہ کریں، اور اسلام مسلمانوں کے جو نظریات اور پختہ عقائد ہیں ان کو جو ہے وہ پٹکانے کی اور ان سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقولے کو نقل کیا، انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. غلت ایدیہم، اللہ نے جواب میں کہا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے.
वलुइनु बिमा कालू, और लानत किए गए इसके सबब जो इन्होंने कहा। बल यदाहु मबसूततानी युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह के हाथ तो खुले हैं, अल्लाह जैसे चाहता है खर्च करता है। अल्लाह ताला तो गनी है, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह देता है तो अल्लाह ताला को फकर का डर नहीं। अल्लाह ताला गनी और बेनियाज है, तमाम मखलूकात से, हर चीज से अल्लाह ताला गनी और बेनियाज है। यहाँ अल्लाह ताला ने इनके गिनौने कौल को जिक्र किया, इस वजह से यहूद के नाम से इनको पुकारा है। वकालत यहूद यदुल्लाहि मगलूला, ये काबिल मुलामत और काबिल मुज़म्मत लम्हा है जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। यहाँ भी काबिल मुलामत और काबिल ये शर्मिंदगी और आर का जो है वो एक जरिया है जिसको अल्लाह ने यहाँ इनके लिए जिक्र किया, यानी इनके लिए शर्मिंदगी और आर है। इन्होंने अल्लाह के बंदों को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया और अल्लाह का बेटा बना दिया, जैसे ईसाइयों ने ईसा को बना दिया, यहूद ने उज़ैर को बना दिया। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, और यहूद ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। तो यहाँ भी अल्लाह ने यहूद कहकर इनको पुकारा, अहले किताब नहीं कहा। अल्लाह ताला ने यहाँ कौम मूसा नहीं कहा, बनी इसराइल नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ इनकी फजीलत को बयान किया वहाँ अल्लाह ताला फरमाया या बनी इसराइल इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहानों पर। वहाँ अल्लाह ताला ने या बनी इसराइल कहकर पुकारा है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने कोई यहूद कहकर पुकारा है। इन आयात से पता चलता है कि ये लक़ब इन्हें इनमें फसाद और बिगाड़ पैदा होने और हक से इनहराफ करने के बाद दिया गया। ये जो यहूद का लक़ब है इनको दिया गया नाम, ये इनके बिगड़ जाने के बाद, इनके अकायद के फासिद हो जाने के बाद, किताबुल्लाह में इनहिराफ करने के बाद, तहरीफ करने के बाद और हक से इनहिराफ करने के बाद इनको ये लक़ब यहूद का मिला। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन आयात में मुज़म्मत के लिए, इनकी मुज़म्मत के लिए इनके पूरे अकायद और नज़रियात को जिक्र किया। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो मौजू है वो यहूद की मुख्तसर तारीख है। हम इस पे यहूद की तारीख पढ़ेंगे कि यहूद का आगाज़ कैसे हुआ, मसर में कैसे दाखिल हुए, निकले कैसे वहाँ से, फ़लस्तीन तक कैसे आए, ये सारे वाक़यात जो हैं हम यहाँ इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि इसराइल जो है ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब, और याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ताला ने उनके ख़ानदान से बेशुमार अम्बिया, बल्कि बाद उलमा ने, तारीख दानों ने लिखा है कि हज़ारों अम्बिया अल्लाह ताला ने मबूस किए। सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से अल्लाह ताला ने अम्बिया और रसूल को पैदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उनके याकूब ये इसहाक के बेटे, और इसहाक इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे। तो आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, अल्लाह ताला ने दोनों बेटों से ही अम्बिया को पैदा किया। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से याकूब आए, यूसुफ आए, यूसुफ के बाद फिर आगे मूसा, ईसा और दीगर, यूशा बिन नून और हारून और दीगर अम्बिया जो हैं वो आए। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से उनकी नस्ल सिर्फ नबी कायनात आए। इस वजह से अल्लाह ताला ने ना तो नबी अलैहिस्सलाम के आपकी जो नस्ब है जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम तक किसी को नबी नबूवत में शरीक किया, ना तो किसी को इस्माईल के बाद अल्लाह ताला ने नबी कायनात के साथ किसी को नबूवत में शरीक नहीं किया आपके ख़ानदान में से, आपके नस्ब में, और ना ही नबूवत के अंदर आपके बाद किसी को अल्लाह ताला ने शरीक किया। तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं उनके ख़ानदान से जनाब नबी कायनात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किए। उनके ख़ानदान से अल्लाह ताला ने यूसुफ के वालिद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, यूसुफ के बाद दीगर अम्बिया रसूल जो हैं अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया, जैसे कि आगे तारीख इसकी सारी इंशाल्लाह आ रही है। तो ये सिलसिला नसब है। तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इस लक़ब इसराइल था, जिसकी मुनासबत से इनको बनी इसराइल कहा जाता है, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो निस्बत है। यहाँ एक और बड़ा मुगालता दिया जाता है। यहूद ने तारीख को मसख करने की कोशिश की, हक़ाइक़ को उल्टा करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जो कुरान करीम के अंदर ज़बीहुल्लाह आते हैं ना, अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को बेटा ज़बा करने का कहा, वो इसहाक अलैहिस्सलाम है, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं। ताकि नबी कायनात अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब ज़बीहुल्लाह है, इब्नु ज़बीहुल्लाह, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वालिद भी ज़बीहुल्लाह है, जनाब अब्दुल्लाह,
اور آپ کے جو جد اعلیٰ ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ ان سے یہ لقب چھیننے کے لیے یہود نے کہا کہ جو ذبیح اللہ ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق تھے، وہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے، تاکہ یہ فضیلت جو نبی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ میرا اگر بیٹا ہوگا تو اس کو ذبح کروں گا، بعد میں کہنے والوں نے بتانے والوں نے بتایا کہ آپ اتنے اونٹ ذبح کر دو یہ اس کے قائم مقام ہو جائیں، تو حضرت عبداللہ آپ کے والد جو ہیں وہ ذبح ہونے سے بچ گئے، حضرت عبداللہ آپ کے والد جو ہیں وہ ذبح ہونے سے بچ گئے، تو وہ بھی ذبیح اللہ قرار دیے کیونکہ اللہ کے نام کا ان کو ذبح کرنے کا نظر مانی تھی جناب عبد المطلب نے، تو لیکن وہ تو نہ ہو سکا۔ اسی طرح جناب اسماعیل ذبیح اللہ، وہ بھی ذبیح اللہ کہلائے۔ تو یہود یہ کہتے ہیں کہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہے، اور یہ تاریخ کو مسخ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے اکلوتے بیٹے، وہ پہلے آغاز میں جناب اسماعیل ہی تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق عطا کی، اسحاق کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعقوب دیے اسحاق کو، اور پھر یوسف، اور پھر آگے دیگر انبیاء۔ یعقوب علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی سرزمین جو سرزمین شام ہے، بیت المقدس کی سرزمین، اسی میں رہے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے بدو لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ، ان کی طرح علاقے بدلتے رہے، منتقل ہوتے رہے، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی اوپر، کبھی نیچے والے حصے میں، کبھی کسی دیہات میں، کبھی کسی آبادی میں، کبھی کسی بستی میں۔ تو زیادہ تر زندگی جناب یعقوب علیہ السلام کی وہ دیہات میں گزری ہے، وہ دیہات میں بدوؤں والی زندگی کی، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ تو مختلف علاقوں میں منتقل ہوتے رہے، اور ان کی زیادہ تر زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کی دیہات میں گزری، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیائی، انہوں نے کہا کہ اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے یوسف، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، پھر ان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا، کرتا دیا، اور وہ کرتا لے کر جو ہے وہ وہاں گئے شام کے اندر، اور وہاں سے جب راستے میں تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے انی لاجد ریح یوسف، کہ میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تو مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ بوڑھے ہو چکے ہو، عمر رسیدہ ہو چکے ہو، آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، کہاں یوسف اور کہاں یہ خوشبوئیں اور کہاں یہ سارا کچھ۔ لیکن نبی تھے، اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب بصیرت بھی ہوتا ہے، صاحب بصارت بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو کرتا لایا گیا یوسف علیہ السلام کا، اور جناب یعقوب یوسف کے غم میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے خاص تعلق تھا جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ تو وہ جب ان کے اوپر کرتا ڈالا گیا جناب یوسف علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو ٹھیک کر دیا۔ تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ یوسف ہمارا بھائی جو ہے وہ تو مصر کے تخت پر یعنی وزیر خزانہ بن چکا ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ماں باپ کو بھی لے آؤ اور سب آ جاؤ۔ تو وہاں جب یوسف علیہ السلام کے محل میں، ان کے دربار میں، ان کے سامنے یہ سارے بھائی اور والدین سجدے میں گر گئے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیائی، کہ انہوں نے کہا اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، من قبل، اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا کہ جب اللہ نے مجھے قید سے نکالا، قید میں مجرم بن کر، قیدی بن کر، بزعم ان کے گمان کے مطابق داخل ہوا تھا، لیکن وزیر خزانہ بن کے اللہ نے نکالا۔ کنویں میں بھائیوں نے جو ہے وہ مارنے کے لیے ڈالا تھا، اللہ نے وہاں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا، اور آگے اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عزیز مصر تھا اس کے محل میں پہنچا دیا، بکتے بکاتے وہاں پہنچ گئے، ناز و نعمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، اور
یعنی پرورش ہوئی ان کی جناب یوسف علیہ السلام کی، اور بادشاہ نے ان کو اچھا مقام دیا۔ جیل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ بنا کر، آپ دیکھیے کہ کنویں سے نکلے تو عزیز مصر کے بیٹے بن گئے، یعنی منہ بولے بیٹے انہوں نے بنا لیا، اپنے گھر میں بیٹا سمجھ کر رکھ لیا۔ اور جب جیل میں گئے قید خانے میں تو وہاں سے وزیر خزانہ بن کر نکلے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقت احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا کہ جب مجھے اس نے قید سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور وہ تمہیں دیہات سے لے کر آیا، صحرا سے دیہات سے تمہیں لے کر آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ پھوٹ ڈال دی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور بے شک وہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے، انتہائی باریکی سے گہرائی سے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اس معاملے کی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور بے شک وہ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو چونکہ یہاں اسلوب جو ہے وہ حکیم ہے، اسلوب حکمت کا ہے، دانائی کا ہے، اور گہرائی میں باریکی سے چیزوں کو ترتیب دینے کا ہے، تو اس وجہ سے مناسب الفاظ ذکر کیے گئے اللہ تعالیٰ کی صفات جو اس واقعے کے مناسب ہے، اور وہ لطیف اور علیم اور حکیم ہے۔ علم، کامل علم، حکیم کامل حکمت، اور لطیف یعنی کامل جو ہے وہ تدبیر، یہ اس مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ کے نام ذکر ہے۔ چلیے جی، اب یہاں تک تو جناب یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل اور ان کی اولاد بنو اسرائیل، ان کا مصر تک پہنچنے کا واقعہ۔ تو کیسے پہنچے جی؟ یوسف علیہ السلام کے پیغام پر، ان کو کہنے پر مصر بلا لیا اپنے پورے خاندان کو۔ اب مصر میں یہ داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو مقام دیا، وزیر خزانہ بن گئے، اپنے گھر والوں کو بلا لیا۔ اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہود کہتے ہیں، یہود کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو لوگ جناب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے اور ان کے دیگر خاندان کے لوگ جو مصر میں داخل ہوئے تھے، ان کی تعداد 70 کے قریب، 70 کے قریب ان کی تعداد۔ اچھا، اس کے بعد جب مصر چلے گئے تو مصر کافی سال تک جناب یوسف علیہ السلام زندہ رہے، بڑی عزت میں رہے بنی اسرائیل، بڑی ناز و نعمت میں رہے، سرکاری خرچے پر رہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کھلا کھاتے تھے، کھلا پیتے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو بنی اسرائیل کے حالات بدل گئے۔ وہ جو عیش و عشرت کی زندگی تھی، وہ جو آرائش اور سہولیات کی زندگی تھی، وہ مشکلات میں بدل گئی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ حالات جو ہیں وہ لوگوں کے ایام بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی غنا، کبھی فقر، کبھی رونا، کبھی ہنسنا، کبھی بیٹے، کبھی بیٹیاں، کبھی مل کر، کبھی کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی کے نشیب و فراز ہیں، انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تو یہی حالات بنی اسرائیل پر آئے۔ تو یہ جو ناز و نعمت کی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، جناب یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ حالات کچھ عرصے کے بعد خراب ہو گئے۔ جو مصر کے فرائنہ تھے، فرائنہ سے مراد فرعون کی جمع ہے فرائنہ، آپ کو پتہ ہے جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے۔ جب وہ سرکش بن گئے، طغیانی اور بغاوت پر اتر آئے اللہ تعالیٰ کی، یعنی جب انہوں نے اللہ کی نعمتیں دیکھی، نعمتوں کی فراوانی دیکھی، جو فرعون تھے مصر کے فرائنہ، تو انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو بنی اسرائیل تھے ان پر جو ہے وہ بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ سلطنت اور یہ بادشاہ دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں نہ چلی جائے، بنی اسرائیل میں نہ چلی جائے۔ تو ان کو کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور جو مرد ہوتے تھے زندہ ان کو جو ہے وہ غلامی میں رکھتے، کام کرواتے ان سے، بلکہ جتنے سخت کام ہوتے تھے وہ ان سے ہی کرواتے تھے، وہ بنی اسرائیل سے۔ یعنی ان کو اتنا کاموں میں تھکا دو، ان کو اتنا جو ہے وہ محنت میں تھکا دو کہ ہمارے خلاف اٹھنے کو ان کے اندر ہمت ہی نہ رہے، اتنا کمزور کر دو، اتنا پستی میں ان کو دھکیل دو کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ یہی انہوں نے کیا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون جو ہے اس نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلها شیعا، اور یہاں سے مراد فرعون موسیٰ ہے، یہاں سے مراد فرعون موسیٰ ہے۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا. اس کے نام میں لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ اس کا نام اوپس تھا یا کیا تھا پتہ نہیں، مختلف قسم کے اس کے بارے میں اقوال ہیں، واللہ اعلم. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اس نے سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کئی اس نے گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ان کی گروہ بندی کر دی. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو انتہائی کمزور کرتا تھا. اس نے کمزور کر رکھا تھا یا کمزور کر رہا تھا. کیسے کمزور کر رہا تھا؟ ان کے مردوں کو، بچوں کو قتل کر دیتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. جو مرد ہوتے ہیں ان کو اتنی محنت کرواتا، اتنی مشکل کام کرواتا کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہ ہوتے بیچارے. تو یہ مطلب ہے یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور کر رہا تھا مختلف طریقوں سے، یا تو ان کے بچوں کو قتل کر کے، یا ان سے سخت ہارڈ ورکنگ کروا کے. یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک تھا وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے، فسادی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی حالات میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا قادر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس سال وہ زندہ چھوڑتے تھے بچوں کو، اس سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو. اور جس سال وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا فرعون، اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کروانا چاہتا کہ میں چاہوں تو اپنے دشمن کے گھر اس کا دشمن جو ہے اس کو اس کی پرورش کروا سکتا. اللہ تعالیٰ کی یہاں دو اعتبار سے قدرت آپ دیکھیں کہ جناب ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا ہوئے وہ اس سال جس سال وہ بچوں کو زندہ چھوڑتا تھا. اور جیسے نجومی نے اس کو کہا تھا، جیسے نجومی نے اس کو کہا تھا، بے وقوف تھا، نجومی بھی بے وقوف تھا اور وہ جو فرعون ہے وہ بھی بے وقوف تھا، دونوں بے وقوف تھے. اس وجہ سے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ قول بتایا تھا، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ فرعون سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں تھا. کہتے ہیں کہ نجومی کی بات پر اس نے بچے قتل کروانا شروع کر دیے. وہ کہتے ہیں دو حال سے خالی نہیں. اگر تو فرعون کے ہاں نجومی سچا تھا، پھر بھی فرعون احمق ہے، پھر بھی فرعون احمق ہے، پاگل ہے. کیونکہ نجومی جب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی سلطنت کو زوال ہوگا، جو مرضی کر لے. بھئی اگر نجومی سچا ہے تو اس کی سلطنت کو زوال ہوگا ہر صورت میں، تو پھر اس کو بچے قتل کروانے کا فائدہ ہی نہیں. اور اگر نجومی جھوٹا ہے تو پھر بھی فضول ہے، پھر بھی فضول ہے کہ وہ ایک نجومی کے کہنے پر بے جان بے گناہ جانوں کو قتل کروا رہا ہے. تو یعنی نجومی سچا ہو تو پھر بھی فرعون احمق ہے، کیونکہ نجومی نے جب کہہ دیا کہ ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس کا مطلب وہ قتل کرنے سے فائدہ تو نہیں، کیونکہ وہ زوال آئے گا ہی آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر نجومی کو قتل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ بچوں کو قتل کروائے. اور دوسری بات یہ کہ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہلانے والا، اس کو یہ پتا بھی نہیں کہ یہ نجومی سچا ہے کہ جھوٹا ہے. شک میں ہی وہ ایک سال بچے زندہ چھوڑ دیتا اور ایک سال جو ہے وہ بچوں کو قتل کروا دیتا. تو احمق تھا انسان، اور اس سے بڑا احمق کیا ہو سکتا ہے؟ انا ربکم الاعلی کہہ کر بھی کہہ رہا ہے کہ اے حامان میرے لیے محل بناؤ، ابن لی سرحن، میرے لیے ایک محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں چڑھ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بیوقوف تم اپنے آپ کو الہ کہہ رہے ہو، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ شاید کہ میں دیکھ سکوں موسیٰ کے الہ کو. یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ موسیٰ کا الہ ہے کہ نہیں، تو تو کہ کون سا الہ اور رب ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ موسیٰ کا الہ ہے کہ نہیں. یہ ساری حماقتیں فرعون نے کی، اور ایسی حماقتیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے کرواتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم میں خود ہی اپنے اعمال میں ذلیل ہو جائے. المہم ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی حالات میں پیدا کیا کہ وہ ایک سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور ایک سال مروا دیتا تھا. تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا اس سال جس سال بچوں کو چھوڑتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا کیا ان کے گھر میں، جس سال جو ہے وہ عمران کے گھر میں، جس سال وہ فرعون بچے سے قتل کرواتا تھا. اور وہ واقعہ تفصیلی آپ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ ان کو جو ہے وہ
दूध पिलाती रहो, जब डरो खौफ खाओ कि अब पता चलने लगा है तो एक संदूक के अंदर बंद करके छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनकी बीवी कहीं बाहर निकली हुई थी सैर तफरी के लिए, तो उसने पकड़ लिया, कितना खूबसूरत बच्चा है। फिर उनको कहा इसको कत्ल ना करवाओ, हम इसको बेटा बना लेंगे वगैरह वगैरह, परवरिश पाई। एक बनी इसराइली एक किब्ती हज़रत मूसा से कत्ल हो गया। वहां से निकले, मदियन की तरफ चले गए, और वहाँ जो अल्लाह के नेक आदमी थे, शुआइब थे या कोई भी थे, उनकी बकरियों को पानी पिलाया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, वापस लेके आए, रास्ते में नबूवत मिल गई। और फिर वो निशानियां लेकर फिरौन की तरफ गए, कहा अल्लाह मैंने तो एक बनी इसराइल में, मैंने तो एक मिस्र में कत्ल किया हुआ है, मुझे पकड़ लेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जाओ। और फिर कहा अल्लाह मेरी जुबान में लुकनत है तो वो दूर कर दो। अल्लाह ने कहा कि मैं हारून को नबी बना देता हूँ तेरे साथ, वो तेरी जो है वो साथ तर्जमानी करेंगे। तो ये सारे वाकयात मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके फिरौन के दरबार में उससे मुनाजरे किए, वो जो जादूगर बुलाए गए, और अल्लाह ने मूसा को गलबा दिया, सारे जादूगर मुसलमान हो गए, मूसा के दीन को मान लिया, उसने उनको सूली दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। तो ये सारे वाकयात के बाद क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और मेरे साथ इनको छोड़ दो, हम चले जाते हैं। तो फिरौन ने छोड़ा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रातों रात हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नहुम मुत्तबऊन, कि हमने मूसा की तरफ वही की कि रातों रात लेके चले जाओ। असरी का माना रात को चलना होता है, इसी से इसरा है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, रात के सफर को इसरा कहते हैं, रात के चलने को सैर कहते हैं, सैर सीन या रा, और उसी से असरी अमर है। तो सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, उसी से इसरा है, वाक़या इसरा और मेराज अल्लाह के नबी अस्सलाम के साथ जो पेश आया। तो चूंकि रात को ये वाक़या पेश आया इस वजह से इसको इसरा कहते हैं, रात के चलने को। तो फरमाया कि मूसा इनको रातों रात ले निकलो अपनी कौम को, इन्नकुम मुत्तबऊन, तुम्हारा पीछा किया जाने वाला है, यानी तुम्हारे पीछे फिरौन चढ़ेगा आएगा, इस वजह से जल्दी से निकल जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से बनी इसराइल को लेकर चले। सुबह होते ही जब फिरौन को पता चला कि मूसा तो निकल गए बनी इसराइल को लेकर, फिरौन ने अपना लाओ लश्कर जो है वो तैयार किया और चढ़ दौड़ा दरियाए नील पर या समंदर पर, जहाँ भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ दरियाए नील का जिक्र करते हैं, बाज़ जो समंदर है जो इस वक्त सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान एक पुल बनाया जा रहा है, बाज़ वो उस जगह को करार देते हैं, बाज़ जो है वो दरियाए नील को करार देते हैं कि दरियाए नील था। मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बहरहाल जब वहाँ पहुँचे तो पीछे पीछे जब देखा मुड़कर बनी इसराइलियों ने, तो देखा कि फिरौन का लश्कर ऊपर आ चुका है। उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि इन्ना लमुद्रकून, हम पा लिए गए, हमारा इदराक अहाता हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम डरो नहीं, मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा। इन्ना माई रब्बी सयहदीन, ये नहीं कहा माअकुम, बल्कि मैं मेरे साथ मेरा रब है मेरी रहनुमाई। कितना अल्लाह पे तवक्कुल है नबी का, मैं अल्लाह हमें कभी रायगा नहीं जाने देगा। अल्लाह ताला ने उसके दरिया या समंदर जो भी था उसके अंदर रास्ते चला दिए, हर बनी इसराइल के कबीला जो है ख़ानदान वो उसमें चल पड़े। और जब फिरौन पीछे आया तो दरमियान में अल्लाह ताला ने पानी को चला दिया और उसको गर्क कर दिया अपने लश्कर समेत। अब सवाल यहाँ ये है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के लश्कर से निजात दिलाई और फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क किया, उस वक्त बनी इसराइल कितने थे जो मिस्र से निकल के जा रहे थे, जो मिस्र से निकल कर जा रहे थे, ये कितने लोग थे? इस पे मुअर्रिखीन का, हत्ता कि यहूद की किताबों में बहुत बड़ा तनाकुद है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है। तो राजे इसमें यह है कि वल्लाहु आलम, कोई मुतय्यन तादाद इसकी तारीख में हमें नहीं मिलती। अलबत्ता बाज़ यहूद की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि यहूद कहते हैं कि उस वक्त जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर नजात पाने वाला था, उनकी तादाद जो है, एक तो मुद्दत कितनी है जो मिस्र में रहे, ये पहला सवाल है कि हमने यहाँ लिखा है मैंने कि 410 साल, तकरीबन 410 साल ये मुद्दत बनती है बनी इसराइल की वहाँ पड़ाव की। अब अगला सवाल ये है कि 410 साल तो ये मुद्दत है, लेकिन उसके बाद ये कितने लोग थे जो फिरौन के लश्कर से निजात पा के निकले? तो मैंने कहा कि इसमें इख्तिलाफ है। बास कहते हैं कि मर्दों और बच्चों को निकालकर कुल 6 लाख लोग। कितने? 6 लाख, ये बहुत बड़ी तादाद है 6 लाख। तो इसमें मुतादिद अक़वाल हैं। बाज़ के नज़दीक, मैं ज़रा इसको जी, बाज़ के नज़दीक 6 लाख थे, ये वाला कौल।
جی، اور اس میں بنی لاوی جو ہیں یا لاوا یا لاوی، بنی لاوی یا بنی لاوا، اور عورتیں اور بچے شامل نہیں، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہے اور اس میں مبالغہ لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اگر عورتوں اور بچوں کو اور بنی لاویین جو ہیں ان کو شامل کیا جائے تو یہ تو 1 ملین سے بھی زیادہ، 10 لاکھ سے بھی زیادہ کراس کر جاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے کہ جب 10 لاکھ لوگ مصر میں موجود تھے تو جہاد کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ آگے سے ڈٹے کیوں نہیں؟ ان کو جہاد کا حکم کیوں نہیں ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا راتوں رات سامان پکڑ کے سب کچھ لے کے نکلنا، کیا کسی کو بھی فرعون کے لشکر میں سے پتہ نہیں چلا؟ یعنی یہ کچھ اعتراضات ہیں جو بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر 1 ملین ان کی تعداد تھی مصر سے نکلتے ہوئے، یعنی 10 لاکھ، تو پھر ان لوگوں نے فرعون کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ ڈٹ کیوں نہیں گئے؟ ان کو راتوں رات لے کے نکلنے کا کیوں حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 10 لاکھ کا لشکر کوئی بچوں، عورتوں، بوڑھوں کے ساتھ، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، وہ صاف ظاہر ہے کہ کھانسنے والے بابے بھی ہوں گے، کھانسنے والے بیچ میں بابے بھی ہوں گے، کوئی عورتیں ہوں گی، کوئی مریض ہوں گے، ساری قسم کے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ اب بتائیے کہ 10 لاکھ یعنی 1 ملین لوگ راتوں رات مصر چھوڑ کر نکل رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اگر اتنی تعداد میں تھے تو کسی کو تو پتہ چلنا چاہیے تھا اتنا بڑا لشکر نکل رہا ہے۔ تو یہ محل نظر مسئلہ ہے۔ اور پھر فرعون یہ نہ کہتا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو چند گنتی کے لوگ ہیں، تھوڑی سی جماعت ہے، گھٹیا لوگ ہیں یہ، تو یہ فرعون پھر نہ کہتا 10 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی واضح اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اتنے لوگ تھے یا اتنے تھے یا اتنے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چند لوگ تھے، چند ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، لاکھوں میں تو نہیں ہو سکتے، چند ہزاروں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ 1 سال تو بچے قتل کروا دیتا تھا اور 1 سال چھوڑتا تھا اور پھر ان پہ ظلم و ستم کرتا تھا، ظلم و ستم ڈھاتا تھا فرعون، ان سے سخت کام لیتا تھا، ہارڈ ورکنگ کرواتا تھا ان سے۔ تو یہ ساری چیزوں کے سبب وہ اتنے نہیں تھے جتنے کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل، چلیے جی یہاں تک تو تھا ان کا وہاں سے نکلنا، وہاں سے ان کا نکلنا۔ آگے مصر سے نکلنے کے بعد جو راستے میں بنی اسرائیل کے ساتھ حالات و واقعات پیش آئے وہ کیا ہے، یہاں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے بعد کے واقعات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کو لے کے نکلو، انہوں نے دریا عبور کر لیا، سمندر یا دریا کو کراس کر لیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہی راستوں پہ، جن راستوں سے اللہ نے ان کو نکالا، اللہ نے انہی راستوں پہ فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، انہوں نے تدبر اور غور و فکر، اللہ کی نشانیوں پہ تدبر سے کام نہیں لیا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے الہ بنا دو جیسے اس قوم کا الہ ہے۔ ایک قوم کو دیکھا جو بت کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کتنا اچھا کام یہ کر رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی خاص بت بنا دو، ہم بھی یہ کام شروع کر دیں۔ بھائی تم دیکھو ابھی فرعون تمہارے سامنے غرق ہوا ہے اور تم جو ہے وہ اس سے بجائے اس کے عبرت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو، پھر دوبارہ شرک کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ جو قوم تھی، یہ قوم بڑی بے شرم قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نرمی کی، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا، شاید کسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہو۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو من سلوا دیتا تھا اور یہ من سلوا جو ہے اس کو ٹھکرا کر کہتے تھے ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، کھیرے چاہیے، ترکاریاں چاہیے، سبزیاں چاہیے، دال چاہیے، یہ دال کھانے بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کر دو، پتہ چل جائے گا قاتل کون ہے، مقتول کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، ہل چلاتی ہو، نہ چلاتی ہو، مطلب کہاں تک معاملہ انہوں نے پہنچا دیا۔ اور آگے پھر کیا ہوا؟ آگے انہوں نے جب دریا سمندر کو عبور کیا، اللہ نے نجات دی، تو جاتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا، ان کو جو تجاوز کروایا وہاں سے۔ تو جب وہاں انہوں نے سمندر کو کراس کر لیا، سمندر کو پار کر لیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ،
تو وہ آئے ایک ایسی قوم پر یعکفون علی اصنامہم جو اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے، مطلب بتوں کی عبادت پر ڈٹے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، تو کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے یہ معبود ہیں، بت ہیں جن کے سامنے یہ جن کی عبادت پر لگے ہوئے ہیں، کار بند ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ایسے ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو تاکہ ہم اس کی پوجا کر لیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو، تم اتنی نادان قوم ہو کہ ابھی تم فرعون کے لشکر سے اللہ کے فضل و کرم سے نجات پا کے آ رہے ہو اور ابھی تم شرک کرنے لگ گئے ہو۔ بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ڈٹے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو اللہ کا، تم نے شرک کی طرف کام شروع کر دیا، تم جاہل قوم۔ تو فرعون اس کے لشکر سے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دیگر نشانیاں دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ محض تکبر کی بنیاد پہ، خود پسندی اور جہالت کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا تو یہ کام تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بت بنانے کا مطالبہ کر دیا، بچڑے کی پوجا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ لیا کہ تم جو ہے وہ میری ملاقات کے لیے آؤ۔ کچھ لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے، یا جہاں بھی وہ ملاقات کی جگہ تھی وہاں موسیٰ علیہ السلام گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو پیچھے سے کیا کیا، سامری جادوگر نے قوم کے زیورات اکٹھے کر کے اسے بچڑا بنا لیا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور دیگر سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس بچڑے کے اندر سے ہوا گزرتی تھی اور اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو جناب ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام نے جن کو نائب اپنا چھوڑا تھا، انہوں نے ان کو روکا، لیکن ان کے روکنے کے باوجود جو ہے انہوں نے سامری کی بات مان کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو غصے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور ان کو برا بلا کہا، اور اس کے بعد جو تختیاں ان کے سر پہ تورات اللہ نے لکھ کر دی تھی وہ بھی انہوں نے غصے میں پھینک دی، اور موسیٰ نے ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ میرے سر اور میری داڑھی کو نہ پکڑو، ہے میری ماں کے بھائی، میرے ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، میں نے تو ان کو روکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ رکنے سے باز نہیں آئے، یہ کام کرنے سے باز نہیں آئے، انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے جنہوں نے کر دکھایا۔ چلیے خیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91 کے اندر، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون نے اس سے پہلے ان کو کہا کہ اے میری قوم، تم آزمائے جا رہے ہو اس کے ذریعے، لہذا یہ کام نہ کرو، اللہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، یہ بچڑا نہیں ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کر لو اور میرے حکم کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے، اس کی عبادت پر، اس کی کچھ پوجا پاٹ پہ، حتیٰ کہ موسیٰ واپس جو ہے وہ اللہ کی ملاقات سے آ جائے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ بھی اگر آ جائیں گے نا تو وہ بھی ہمارے اس فعل کو صحیح کہیں گے، آپ ہی جو غلط کہہ رہے ہو، تو موسیٰ بھی دیکھ لینا برا محسوس نہیں کریں گے، آپ کیوں برا محسوس کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے واپس تو بڑے غصے میں آئے موسیٰ علیہ السلام، اور اپنی قوم کے جب اس شرک کا علم ہوا انہیں غصے سے اپنی قوم کو ڈانٹا اور ان کو برا بلا کہا جو کہہ سکتے تھے، بچڑے کو جلا دیا، دریا میں بہا دیا، سمندر یا دریا میں، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بچڑے کے پجاریوں کو کہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ بعض مفسرین نے ان کے اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو چھریاں دے کر، خنجر دے کر کھڑا کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، جو گناہ گار ہیں ان کو بے گناہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ قتل کریں، تو جو لوگ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان لوگوں کو چھریاں دے کر، خنجر وغیرہ دے کر کھڑا کر دیا گیا، اور جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو بٹھا دیا گیا، اور کہا گیا کہ جب رات ہو جائے، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، بھائی بہن، عزیز و اقارب تھے، تو جب رات ہوئی تو ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جو کھڑے ہوئے تھے وہ بے گناہ تھے، ان کے ہاتھ میں چھریاں تھی، خنجر تھے، اور جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ بچڑے کے پجاری تھے، تو ان کو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ قتل کروا دیا۔ تو یہ اصل میں ان کی ایک توبہ تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں، اور یہی اصل میں توبہ کا ایک طریقہ تھا۔ فلسطین میں موجود سرکشوں کے خلاف جہاد کا حکم یہ تیسرا تھا،
یعنی پہلا تو یہ تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کا مطالبہ کر دیا، سوری بت بنانے کا مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بت بنا دو، اس کے بعد انہوں نے خود بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد ان کو جو فلسطین کی سرزمین ہے اس پہ داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور وہاں جو کنانیین اور دیگر جو ہے وہ قبائل تھے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ آئیے ان کے خلاف لڑ کے ہم فلسطین کی سرزمین کو فتح کریں جو ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، انہوں نے آگے سے کیا کہا، استہزاء اور جو ہے وہ طنز و مزاح کے انداز میں کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس بستی میں یا اس فلسطین کی سرزمین میں تو ایسی قوم ہے جو سرکش ہے، بڑی زبردست قوم ہے، طاقت والے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز بھی اس میں کبھی داخل ہونے والے نہیں حتیٰ کہ وہ نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ نکل جائیں گے نا تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے، ان کو جس طریقے سے بھی نکال لو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آگے انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کھانے پینے کا ٹائم آئے، مال غنیمت اٹھانے کا ٹائم آئے تو پھر ہمیں بلا لینا، مطلب یہ کہ جب فتح ہو جائے نا تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ تو یہ ایک تنزیہ اور ایک عجیب انداز تھا ان کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس کے بعد کہ اللہ میں اور میرا بھائی ہارون ہم تیرے حکم کے تابع ہیں، ان پر ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا، باوجود ان کو سمجھانے کے، باوجود ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیرے احکام سنانے کے، یہ قوم بگڑی ہوئی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ عجیب قسم کی قوم ہے۔ فاسق کا معنی یعنی عجیب قسم کی یہ نافرمان اور یعنی بغاوت کرنے والی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ بے شک نہیں میں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، میں آپ کو گارنٹی اپنی اور اپنے بھائی کی دیتا ہوں، فافرق بیننا لہذا جدائی ڈال دیں ہمارے اور اس قوم کے درمیان جو فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد ان پر سزا لکھ دی، اور وادی تی معروف واقعہ، وادی تی تا یا ہا، وادی تی ایک وادی تھی جس کے اندر ان کو بہکا دیا گیا، حیران پریشان گم پھرتے رہے، صحرا تھا ایک بہت بڑا، اس صحرا میں ایسا گم ہوئے کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملا، اللہ نے ان کو وادی تی میں حیران پریشان چھوڑ دیا، اور 40 سال تک اس میں پھرتے رہے، 40 سال تک یہاں ذیل و خوار ہوتے رہے، اور ساتھ نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں اذیت میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سورہ مائدہ میں اس کے بعد 26 نمبر آیت میں ذکر کیا، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، یہ بستی فلسطین کی 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی، یتیہون فی الارض، زمین میں یہ جو ہے وہ پھرتے رہیں گے، یعنی سر مارتے پھریں گے، بہکے ہوئے پھرتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم جو ہے وہ اس فاسق قوم پہ غم نہ کرنا، ان سے مایوس نہ ہونا یا غم نہ کرنا۔ اسی مدت میں یہ جو وادی تی کے 40 سال یا اس سے کچھ کم و بیش عرصہ تھا، اس میں ہی جناب ہارون فوت ہو گئے، اور اسی میں ہی ان کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، یعنی اس وادی تی کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور ان سے پہلے جناب ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو دونوں کی وفات جو ہے، ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بعد میں ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں ایک بڑا اہم نقطہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے جناب علی کو فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے نزدیک تیرا مقام یا مناسبت وہی ہے اے علی۔ اللہ کے نبی نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جب ان کو مدینہ میں چھوڑا عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ تبوک پہ جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی غمزدہ ہو گیا کہ میں جہاد میں کیوں نہیں جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ علی کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہاری مناسبت اور میری وہ ہو جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ تو اس حدیث کو لے کر جو رافضہ اور شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا حق جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے ہارون کے لیے تھا، ایسے نبی کے بعد جو ہے وہ جناب علی کا تھا، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس ایسا ہے جو درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی موسیٰ کے بعد ہارون زندہ رہے کہ وہ ان کے بعد نبی رہیں، تو لہٰذا جب ہارون علیہ السلام موسیٰ سے پہلے فوت ہو گئے تو یہ قیاس بنتا ہی نہیں۔
یا تو یہ ہو کہ موسیٰ کے بعد ہارون زندہ رہے ہوں اور ان کی جگہ نبی رہے ہوں اور ان کی جگہ جو ہے ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہو، تو پھر تو آپ قیاس کر لیں. لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وادی تیہ کے اندر فوت ہو گئے تھے، اور ان کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور بنی اسرائیلی بھی بہت سارے مارے گئے تھے وہاں. چند ایک لوگوں کو لے کر جناب یوشع بن نون اور کالب نامی آدمی ایک تھا، وہ کالب بن یوفنا یا یوفنا اس طرح کا نام تھا، وہ لے کر جو ہے ان کو فلسطین میں داخل ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ تو فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے وادی تیہ کے اندر ہی فوت ہو گئے. تو لہٰذا یہ استدلال کرنا کہ نبی کے بعد علی خلیفہ بننے کے حقدار تھے، چونکہ نبی السلام نے فرمایا کہ جیسے مناسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے، وہی تو موسیٰ کے بعد ہارون زندہ ہی رہے، وہ تو نبی السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لہٰذا یہ قیاس درست نہیں. تو اسی مدت میں ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے اور ان سے قبل ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. بلکہ کتب یہود میں ہے کہ ہر وہ شخص فوت ہو گیا جو اس سزا کے آغاز کے وقت بالغ تھا، یعنی جب ان پر وادی تیہ کے اندر رہنا لازم کر دیا گیا، اس وقت جو لوگ بھی بالغ تھے وہ 40 سال کے اندر اندر فوت ہو گئے. باقی بچے وغیرہ عورتیں کچھ وہ بچ گئے. تو ان میں حضرت یوشع بن نون یہ اللہ کے نبی ہے، اور نبی ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ وہ دلیل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کسی بشر کے لیے سورج کو روکا نہیں غروب ہونے سے. اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے لیے کسی بشر کے لیے سورج کو غروب ہونے سے نہیں روکا سوائے نبی کے، نبیوں میں سے ایک نبی کے، اور وہ یوشع بن نون، جیسا کہ مسند احمد میں باقاعدہ ان کا نام ہے. یوشع بن نون نے جب بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے خلاف جہاد کرنا چاہا تو عصر کے بعد، عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا، عصر و مغرب کے درمیان ٹائم بہت کم تھا. تو اب صاف ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جمعے کے دن یعنی عصر کے بعد مغرب تک یہی صرف وقت تھا. اس کے بعد ہفتے کی رات اور ہفتے کا دن جو ہے ان پر جہاد کرنا حرام تھا، جہاد کرنا، مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا. تو اس وجہ سے جناب یوشع بن نون نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دو، سورج کو روک دو. بلکہ انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اور تم بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے حکم کے تابع ہو، لہذا رک جاؤ. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج رک گیا. حتیٰ کہ عصر کے بعد مغرب کے درمیان کا عرصہ کافی لمبا ہو گیا، جس میں جناب ہارون علیہ السلام نے فلسطین فتح بھی کر لیا اور وہاں جا کے جو ہے وہ داخل بھی ہوئے اور وہاں مال غنیمت بھی لے لیا. یہ واقعہ اصل صحیح بخاری صحیحین میں ہے، اور اس کی اصل جو ہے صحیح بخاری میں ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ مسند احمد میں ہے. تو اب اس حدیث سے جو رافضہ ہیں ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں سر رکھا ہوا تھا تو ان کی نماز اثر رہ گئی. تو جب بیدار ہوئے تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو ابھی عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ علی کے لیے سورج کو واپس کر دو. سورج غروب ہو گیا تھا، پھر دوبارہ واپس آ گیا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ عصر کے وقت پہ آ گیا. تو اس حدیث کو، یہ حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو من گڑھ حدیث قرار دیا ہے. اس کے اندر کئی شرعی احکام ہیں، اس کے اندر کئی جو ہے وہ عقلی طور پہ بھی یہ غلط ہے. کیونکہ اچھا وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جب بنی اسرائیلیوں میں سے ایک آدمی کے لیے سورج جو ہے وہ غروب ہونے سے رک سکتا ہے تو کیا علی کے لیے نبی کے کہنے پر سورج واپس نہیں آ سکتا غروب ہونے کے بعد؟ یہ دلیل دیتے ہیں. اور یہ ایک اعتراض ہے احادیث کے حوالے سے جو کہ کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہمارا پروگرام انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے. اس پر بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہمارا ایک پروگرام آئے گا، بڑا دلچسپ ہے، آپ اس کو سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو جناب یوشع بن نون کے لیے سورج کا رکنا اور جناب علی کے لیے واپس آنا، اس حوالے سے جو اعتراضات اشکالات ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے وہ اس پروگرام کے اندر آپ کو جوابات اس کے مل جائیں گے. چلیے خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو پھر یہ بنی اسرائیل کو یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یوفنا یہ لے کر جو ہے فلسطین کو انہوں نے فتح کیا اور فلسطین میں پھر داخل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قسمت میں نہیں تھا کہ وہ فلسطین میں فاتح بن کے داخل ہوں اور وہاں جا کر جو ہے وہ وہاں ان کے معاملات کو دیکھیں، یا آگے پھر فلسطین میں داخل ہونے کے بعد بنی اسرائیل پر کیا حالات آئے اور ان کے کیسے طبقے بنے، کیسے ان کے خاندان بنے، کیسے ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور بغاوتیں ہوئیں اور کیسے سلطنتوں میں بٹ گئے، ریاستوں میں بٹ گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس پہ بات کریں گے. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.